من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کی ہر گھڑی بڑی سعادتوں والی ہے۔ ہر کام میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ رمضان رمض کی جمع ہے جس کا معنی ہے کہ جلانا۔ القاموس الوحید والوں نے لکھا ہے سمی رمضان یحرق الذنوب، رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ بڑا ہی بد نصیب وہ شخص ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک کی یہ گھڑیاں آئیں اور وہ اپنے گناہوں کی بخشش حاصل نہ کر سکے۔ بارہا تقریباً کئی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے ہیں، ہلاکت ہے، اف ہے اس بندے کے لیے جس بندے کی زندگی میں رمضان آئے اور اپنے گناہوں کی معافی حاصل نہ کر سکے۔ رمضان کی ہر گھڑی، ہر کام بڑا سعادتوں والا ہے۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی ہے۔ ہم صبح کے ٹائم کھانا کھاتے ہیں، کھانا خود کھاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کھانے کا بھی ثواب پہنچاتے ہیں، اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ فرمایا تسحروا فإن السحور برکۃ، سحری کرو، سحری کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھ دی۔ چاہے ایک لقمہ ہی یا چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ پیو، سحری ضرور کرو، اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ افطاری کا لے خود کھانا کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کتنے فوائد رکھے ہیں۔ فرمایا فرحتان للصائم، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، وفرحۃ عند فطرہ، افطار کے وقت کی ایک خوشی۔ بندہ سارا دن بھوکا رہتا ہے، ایک تو یہ خوشی ہوتی ہے کہ سارا دن بھوک پیاس کی وجہ سے گزارا ہے اور شام کے وقت اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت سے نوازا ہے ہمیں۔ اور دوسری خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ افطار کے وقت کبھی کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا، جو بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اور بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ صبح سحری سے لے کر افطاری کے وقت تک روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو بھی بندہ دعا کرے گا اس روزے کا حیا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کریں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطاری کا وقت ان للہ عتقاء من النار، فرمایا اللہ تعالیٰ جہنم سے بندوں کو آزاد کرتے ہیں۔ ایک یہ خوشی، بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، صرف افطار کے وقت نہیں، ہر رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے بندوں کو آزاد کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی گھڑی ہے۔ اور راتیں جو ہے وہ ایک ایمان والے کے لیے کسی موسم سرما سے، بہار سے کم نہیں ہے راتیں۔ ہر رات میں اللہ تعالیٰ بندوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اور فرمایا دوسری خوشی افطار کے تو فرحۃ عند لقاء ربہ، روزے دار کے لیے جو دوسری خوشی ہے وہ فرمایا وہ اپنے رب کے جب ملاقات کرے گا اس وقت اللہ خوشیوں سے نوازے گا، جب موت کا وقت ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا لا تتمنوا الموت فإن حول المطلع شدید، اے میرے صحابہ موت کی تمنا نہ کرو، یقیناً موت کی طرف جھانکنا ہی انتہائی خطرناک ہے۔ اندازہ لگائے جس کی طرف جھانکنا ہی انتہائی خطرناک ہو، اگر اس وقت خوشی میسر ہو جائے یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔
فرمایا وہ روزے دار کو ملے گی۔ ایک عبداللہ تابعی، ان کے والد صحابی تھے، وہ فوت ہونے لگے تو سکرات الموت تھی، ان کے سکرات الموت میں تھے، لیکن وہ بالکل صحیح باتیں کر رہے تھے، حالانکہ اس وقت بندے کو ہوش نہیں ہوتی۔ ایک آدمی آیا غالباً یمن سے، ایک صندوق لے کر، دینار سے بھرا ہوا تھا، سونے سے بھرا ہوا تھا۔ کہا جی یہ آپ کا منافع حاصل ہوا ہے تجارت سے۔ تو کہنے لگے کہ اب یہ دنیا جو ہے وہ میرے سامنے پھیکی پڑ گئی ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں، میرے بیٹے عبداللہ کو دے دو، اس کو اگر ضرورت ہے تو وہ لے لے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ رحمہ اللہ کہنے لگے مجھے بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب اتنی بات ہوئی تو کہنے لگے ابو جان آپ مجھے بتائیے، سکرات الموت آپ پر طاری ہے، آپ بڑے ہی ہوش و حواس میں باتیں کر رہے ہیں، پھر بھی مجھے کچھ موت کی سختیوں کے حوالے سے بتا دیجیے۔ تو کہنے لگے بیٹا میرے پاس ایسے الفاظ نہیں ہے کہ جس سے میں موت کی سختیوں کو بیان کروں، ہاں کچھ تیاری کے لیے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ مجھے اب یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میرا پیٹ جو ہے فی بطنی الشوکا، سوئیوں سے بھر دیا گیا ہے، جس طرح سوئیاں چبھتی ہیں پیٹ کے اندر، فرمایا اس طرح اب مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اور فرمایا مجھے سانس اس طرح تکلیف دے رہی ہے، اتنی حبس محسوس ہو رہی ہے کہ سوئی کے سوراخ سے اگر اونٹ کو گزارا جائے تو وہ بھی تنگی کم ہوگی۔ اور فرمایا اب میرے اوپر اتنا موت کا بوجھ نظر آ رہا ہے کہ اگر پہاڑوں کا سلسلہ میرے کندھوں پہ رکھ دیا جائے تو ان کا وزن کم ہوگا، اس موت کا زیادہ وزن ہے۔ تو ایسے لمحات میں اگر خوشی مل جائے تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ فرمایا وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، یہ خوشی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ روزے دار کو عطا کرے گا۔ اور اس سے آگے قبر کی سختیوں کے حوالے سے آپ دیکھ لیں قبر کتنی خطرناک ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر نے دبایا تھا، فرمایا پسلیوں کے اندر پسلیاں داخل ہو گئی، ثم ضم ضمۃ، فرمایا قبر نے ایک بار دبوچ لیا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، بہت بڑا لمبا ذکر کیا، اور ان کے لیے دعائیں کی، حتی فرج عنہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر کو کشادہ کر دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو تھی وہ ہمیشہ رویا کرتی تھی، روتی رہتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سعد خوش ہو جا، قیامت کے دن سب سے پہلے جس کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکرائے گا وہ تیرا بیٹا سعد ہوگا۔ تو ان کو دبایا تو وہ پسلیوں کے اندر پسلیاں داخل ہو گئی۔ یہ تو ایک صحابی رسول تھے جن کی جنت کی ٹکٹیں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں دے دی تھی، تو عام بندے کا کیا حال ہوگا قبر کے اندر۔ اور فرمایا یہ روزہ جو ہے الحف بہ صومہ وصلاتہ، فرمایا قبر کے اندر یہ روزہ جو ہے یہ بندے کے لیے ایسا کام کرے گا کہ اگر فرشتہ عذاب دینے والا دائیں طرف سے آئے گا یہ دائیں طرف ہو جائے گا روزہ، اگر بائیں طرف سے آئے گا یہ بائیں طرف ہو جائے گا، آگے سے آئے گا روزہ آگے ہو جائے گا، پیچھے سے آئے گا روزہ، حتیٰ کہ روزہ اس بندے کو ڈھانپ لے گا اور اس کی حفاظت کرے گا۔ اس کا رمضان مبارک کا ہر عمل جو ہے، قیام اللیل لے لے، روزہ لے لے، جو بھی عمل ہے، جو بھی ٹائم ہے، وہ ہر عمل اور ہر ٹائم جو ہے وہ برکتوں اور سعادتوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں رمضان مبارک اس مہینے سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے گناہوں کی بخشش حاصل کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔